دنیا کے اندر سب سے مقدس و مطہر کتاب قرآن مجید ہے، اور اس بات پر ساری دنیا کا اتفاق ہے۔ اس لیے کہ جو بھی آسمانی کتابوں کو تسلیم کرنے والے ہیں، انہوں نے بھی اس حقائق کو سمجھا ہے کہ کتاب اللہ کے برابر دنیا میں کوئی کتاب نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی، ان کے ماننے والوں نے اس کے 133 نسخے بنا لیے، اور جن میں سے پھر 5 اناجیل اربع پر اتفاق ہوا کہ یہ 5 صحیح ترین ہیں، اور اسی طرح سے تورات کا بھی کوئی ایک نسخہ جس پر ساری یہودیت کا اتفاق ہو وہ دنیا میں نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں اور وہاں سے نسخے کو اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیں تو کسی ایک لفظ کی اور اس کی ایک حرکت کی بھی آپ کو تبدیلی نظر نہیں آئے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس کو نازل بھی کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کے نگران بھی خود ہیں۔ تو جب خالق اس کتاب کا محافظ ہے تو پھر اس کتاب کو قیامت کی دیواروں تک کوئی بدل نہیں سکتا۔ مگر جو جھوٹا آدمی ہوتا ہے، جس کے پاس دلیل نہیں، بات نہیں کر سکتا، تو پھر وہ گالیاں ہی دے سکتا ہے، دھمکیاں ہی لگا سکتا ہے۔ اسی طرح جب اہل باطل مسلمانوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر ان کو اپنے بغض کو اگلنے کے لیے یہی طریقہ نظر آتا ہے کہ کبھی اللہ کی بے ادبی اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کبھی کتاب اللہ کی۔ تو یہ ہائی لینڈ کے اندر یا سویڈن کے اندر قرآن مجید کو جلایا جانا، حقیقت میں یہ ان لوگوں کی شکست کا منہ بولتا ہوا ثبوت ہے کہ ہم جب مسلمانوں کا کسی میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے تو اپنے غضب کو اور اپنے غصے کو نکالنے کا اظہار یہ کہ کتاب اللہ کو نظر آتش کر دیں۔ میرے محترم بھائیوں، آج مسلمانوں کے ہر منبر و محراب سے اس کتاب اللہ کی عزت اور عظمت اور حفاظت پر بات ہوگی، تو اگر کوئی ایک کافر غلطی کرتا ہے، جرم کرتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا انتظام کیسے کیا ہے۔ ایک اس کے خلاف بولتا ہے تو دنیا میں ہر مسلمان اس کتاب اللہ کی تعریف پر اپنی زبان کو چلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا کہ دیکھو اس کتاب سے میری نگرانی کا وعدہ ہے، تو اگر کوئی اس پر تھوڑا سا جملہ بھی کہتا ہے تو میں پوری دنیا کو اس کا نگران اور وکیل اور محافظ بنا کے کھڑا کر دیتا ہوں۔ سعادت مند وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں اپنے آپ کو کتاب اللہ سے جوڑتے ہیں، جن کے دن اور راتیں اس کتاب کی محبت اور پیار میں اور پڑھنے میں اور سیکھنے میں گزرتی ہیں۔ اللہ کی قسم ان جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور دنیا کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت بھی کتاب اللہ ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے ذکر کیا کہ مسلمانوں کے پاس بڑا مال آ گیا، بڑی نعمتیں آ گئی، فلاں آ گیا، فلاں آ گیا۔ فرمایا بھائی کون سی نعمت ہے؟ اور اللہ کے بندو سب سے بڑی نعمت تو وہ ہے جو خالق نے اپنے قرآن میں کہا کل بفضل اللہ، اللہ کے اس فضل پر خوش ہو جاؤ، وَبِرَحْمَتِي فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اور خوش ہو جاؤ۔ اور وہ فضل کیا ہے؟ اللہ کا قرآن، اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کی کتاب کے ملنے کے بعد کائنات کی ساری نعمتیں چھوٹی رہ جاتی ہیں۔ سب سے بڑی نعمت وہ ہے جس کو اللہ نے کتاب اللہ کی نعمت۔
اس کو پڑھنا بھی نعمت ہے، اس کو پڑھانا بھی نعمت ہے، اس کو سیکھنا بھی نعمت ہے، اس کو سکھلانا بھی نعمت ہے۔ اللہ نے ساری دنیا کی کامیابیوں کا راز اس کتاب میں رکھا ہے اور ساری دنیا کے دکھوں کا علاج اس کتاب میں رکھا ہے۔ اسی لیے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اگر کوئی بیمار ہے، اگر کوئی پریشان ہے، اگر کوئی دکھی ہے، تو یہ کتاب اللہ ایسی عظیم کتاب ہے کہ وہ اس نیت سے پڑھے کہ یا اللہ میرا اس دکھ دور کر دے، وہ پڑھتا رہے تو اللہ کی کتاب ذریعہ بن جائے گی اس کے دکھ کو دور کرنے۔ اگر کوئی مریض ہے اور مرض جاتی نہیں، لا علاج ہے، تو تب بھی اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اس کے اندر اللہ نے ہر چیز کی شفا رکھی ہے، مخصوص نہیں کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، آئیں یہ کس قدر عظیم کتاب ہے، اس کو ہم دیکھیں۔ ہمارے پاس اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے اور ہم اس نعمت کی قدر نہیں کر سکتے، ہم اس کو ٹائم نہیں دے رہے، ہم اس کو وقت نہیں دے رہے، تاکہ یہ دلائل سن کے ہمارے دلوں میں اور شوق پیدا ہو جائے، ہم اس کتاب کے اور قریب ہو جائیں اور اس کی محبت ہمارے دلوں میں اور بڑھ جائے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے قرآن کو نازل کیا کائنات کے لوگوں کے دلوں کی شفا کے لیے، سینوں کی شفا کے لیے، جسمانی شفا کے لیے، روحانی شفا کے لیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مریض ہیں، جناب عمر قرآن سنے، ایمان دل میں بیٹھا، شفا لے کر کے چلے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ساری کائنات کے لوگوں کے لیے ہم نے قرآن کو رحمت بنایا، ہم نے قرآن کو ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ عمر کو ہدایت ملی قرآن سے، عثمان بن مظعون کو ہدایت ملی قرآن سے۔ تہامہ کے میدان میں اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے، جنات کی جماعت آئی، انہوں نے آ کے قرآن سنا، کہتے انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ۔ ہم نے نبی کی زبان سے ایسی کتاب سنی جو کتاب بندے کو ہدایت کی طرف لے کے آتی ہے۔ نماز کی ہر رکعت میں ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ہدایت چاہیے، سیدھا راستہ چاہیے، تو اس کتاب سے بڑا کوئی رہنما اور رہبر نہیں ہے جو بندے کو سیدھے راستے پہ اور ہدایت پہ لے کے، جو جتنا اس کے قریب ہے وہ اتنا بڑا ہدایت یافتہ ہے، جو جتنا زیادہ اس کو پڑھے گا قرآن اس کی اتنی زیادہ رہنمائی کرے گا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات کے لیے ہدایت کا سرچشمہ قرآن ہے، کائنات کے لیے شفا کا سرچشمہ قرآن ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں قرآن پڑھا کرو، اللہ قرآن کے ذریعے سے شفا نصیب فرمائے گا۔ اور آپ نے یہ آیت پڑھی، کائنات والو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، پریشانیوں میں، دکھوں میں، مصیبتوں میں گرے ہوئے تھے، انہوں نے اللہ ذوالجلال کا ذکر کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، افضل ذکر کیا۔ قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے اور یہ جملہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اس ذکر کی وجہ سے اللہ نے ان کے دکھ دور کر دیے۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ تو دعا جناب یونس علیہ السلام کے لیے خاص نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا سعد نہیں، اللہ فرماتے فاستجبنا له وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ
ننجل المؤمنین، ہم نے نبی یونس کی زندگی میں جس طرح دکھ دور کر دیے، اگر کوئی مومن قیامت کی دیواروں تک اللہ کی کتاب سے ذکر سے جڑ جائے گا، ہم اس کی زندگی سے بھی دکھ اسی طرح دور کر دیں گے۔ یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، جس طرح ہم نے یونس علیہ السلام کی زندگی کی مصیبتیں، پریشانیاں، تنگیاں، دکھ دور کر دیے نا اس ذکر کی وجہ سے، کذالک ننجی المؤمنین، اسی طرح ہم ہر مومن کی زندگی سے دکھ دور کر دیں گے اگر کوئی مومن اس کتاب اللہ سے جڑے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک صحابی ہے سحار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، آپ سے نماز سیکھی، آپ سے چند چیزیں سیکھی، قرآن مجید کی کچھ آیات آپ نے مجھے سکھلائی۔ میں جا رہا تھا واپسی گھر کو جاتے ہوئے، راستے میں نے دیکھا کہ لوگوں نے کچھ مریضوں کو پکڑا ہوا ہے اور ان کو جکڑا ہوا ہے زنجیروں کے اندر۔ تو جناب سحار کہتے میں نے کہا یار کیوں ان کو پکڑا ہے؟ کہنے لگے یہ مریض ہیں اور یہ لا علاج ہو چکے ہیں۔ تو میں نے کہا یار اگر مجھے موقع دو تو میں اس کا علاج کروں۔ کہنے لگے جی کر لے۔ تو میں نے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، کہتے ہیں یہ 3 قل میں پڑھتا گیا، دم کرتا گیا، پڑھتا گیا، دم کرتا گیا، پڑھتا گیا، دم کرتا گیا۔ 3 دن وہاں رہا، میں وقفے وقفے سے دم کرتا رہا۔ 3 دن کے بعد وہ جکڑے ہوئے زنجیروں میں مریض بالکل ٹھیک ہو گئے اور وہ درست انداز سے بات چیت کرنے لگے اور صحیح ہو گئے۔ اس قبیلے والوں نے مجھے 100 بکریاں انعام دی۔ کہتے میں نے کہا یار میں نے تو دم کر دیا ہے، اللہ نے آپ کے مریض کو صحت دے دی۔ میرا ایمان تھا کہ اللہ کے نبی فرماتے یہ قرآن شفا ہے۔ میں نے کہا چیک کر کے تو دیکھوں، اور میں نے اس مریض پہ چیک کیا ہے، واقعتاً یہ تو پرفیکٹ لگی ہے۔ کہتے ہیں میں بکریاں نہیں لوں گا۔ انہوں نے کہا بھئی ہم نے آپ کو تحفہ دیا اور کسی قوم کا تحفہ واپس نہیں کرتے۔ وہ بکریاں لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے، کہتے ہیں اللہ کے نبی ان کا کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا بھئی یہ اللہ نے تجھے قرآن کے ذریعے سے دی ہے، اس سے اچھا تیرے لیے اور کیا، جا لے جا، ساری تیری۔ میرے بھائی اس قرآن میں اللہ نے ظاہری شفا بھی رکھی اور باطنی شفا بھی رکھی۔ فرق تیرے دل کا ہے، تیرے اخلاص کا ہے، تیرے ماننے کا ہے، تیری توجہ کی ہے اور تیری محبت میں فرق ہے، قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ بالآیتین من آخر سورة البقرہ کفتا، جو بندہ بھی رات کو سوتے وقت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی، آخر تک آپ نے فرمایا صبح تک اس بندے کے لیے یہ 2 آیتیں کافی ہیں۔ اللہ ہر دکھ سے، ہر مصیبت سے، ہر زہریلی چیز سے اس بندے کو محفوظ کر لیتے ہیں ان 2 آیتوں کی برکت کی وجہ سے۔ ادھر بھاگ رہا ہے، ادھر بھاگ رہا، توید لینے، ورد کروانے، فلاں کروانے، قرآن پر اعتماد نہیں نا، دھکے اس لیے کھا رہے۔ اس کتاب پر اعتماد کر کے اس کو پڑھے، اللہ کی قسم کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ مسلمان تیرے پاس اللہ نے کتنا بڑا ذخیرہ کتاب اللہ کی صورت میں دی۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ایمان والو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کی رسی قرآن ہے، حدیث میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں ایک طرف اللہ نے پکڑا ہے، دوسری طرف لوگوں تم پکڑ لو۔ جو بندہ اللہ ذوالجلال تک پہنچنا چاہتا ہے وہ قرآن کو پکڑے، ایک دن اللہ کے پاس پہنچ جائے گا۔ یعنی اللہ کی محبت میں، اللہ کے تعلق میں، اللہ کے قرب میں ایک ہی ذریعہ ہے قرآن مجید کا۔ مفسرین نے لکھا ہے جس طرح کوئی بندہ کنویں میں گر جائے تو اس کو نکالنے کے لیے رسی کی ضرورت ہے،
اگر دکھوں میں گر گئے ہو، مصیبتوں میں گر چکے ہو، تنگیوں میں گر چکے ہو، آفتوں میں گر چکے ہو، ابتلا و امتحان میں گر چکے ہو، ان ساری مصیبتوں سے نکلنے کے لیے رسی کو پکڑ لو، اور وہ رسی اللہ کا قرآن ہے، وہ رسی اللہ کی کتاب ہے۔ دن میں بھی قرآن ہو، رات میں بھی قرآن ہو، تجھے سکون نہ آئے جب تک قرآن نہ پڑھے، تجھے نیند نہ آئے جب تک قرآن نہ پڑھے، والہانہ محبت بن جائے۔ اللہ کی قسم ہے یہ بندہ کائنات کا سب سے بڑا خوش نصیب ہے جس کو قرآن کی لذت نصیب ہو گئی۔ آپ معراج کی رات گئے نا آسمان پر، آپ نے بڑی بڑی جنت کی نعمتیں دیکھی، تو آپ نے دیکھا ایک بندہ جنت کے اندر بیٹھا بھی قرآن ہی پڑھی جا رہا ہے۔ اللہ کی قسم ہے قرآن سے محبت رکھنے والا وہ خوش نصیب ہے، اللہ جنت میں بھی بٹھا کے اس کو کہتے ہیں شوق میری کتاب کا تو ادھر بھی پورا کر لے۔ آپ نے پوچھا جبریل یہ کون ہے بندہ جس کی یہاں تلاوت کی آواز آ رہی؟ جناب جبریل نے کہا محبوب یہ آپ کا صحابی ہے نعمان بن حارثہ، اس کے امی ابو بوڑھے تھے، بیچارہ خدمت کرتا رہتا تھا لیکن قرآن سے محبت بڑی تھی، پیار بڑا تھا، جیسے ٹائم ملتا قرآن کھول کے بیٹھ جاتا، جیسے فرصت ملتی قرآن کھول کے بیٹھ جاتا۔ اللہ کے نبی والدین کی خدمت کی وجہ سے وہ دل کا شوق ذوق تمنا پوری نہیں کر سکا، قرآن پڑھنے کی مصروف رہا، تو اللہ نے مرنے کے بعد اس کو کہا حارثہ میں نے تیرا دل دیکھا ہے، سب سے زیادہ محبت میری کتاب کی ہے، تو لے جنت میں بیٹھا رہ اور قرآن پڑھتا رہ، میں تجھے یہی اعزاز نصیب کروں۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو بھی یہ اعزاز نصیب فرمائے، اللہ ہمارے سینوں میں والہانہ محبت قرآن کی پیدا کر دے۔ واللہ بہت بڑی نعمت ہے یہ دولت اپنے بچوں کے سینے میں پیدا کرو۔ بڑی فکر ہوتی ہے انگلش پڑھوانے کی، اسکول کی ٹیوشن پڑھوانے کی، دیگر چیزیں پڑھانے کی، قرآن کی فکر ہے؟ سارے لولے لنگڑے بہانے اور سارے کام یاد آ جاتے ہیں اس وقت میں جب بچے نے قرآن پڑھنے وقت ہو، وہ چل تو یہ کر لے، قاری صاحب بھی ادھر یہ پڑھ ہی لینا نا۔ نہیں میرے بھائی سب سے بڑی فکر رکھ اس کی۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امی عائشہ فرماتی ہیں ایک دن رات کو لیٹ آ گئے، باری میرے گھر سے، میں انتظار کرتی رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی لیٹ آئے۔ جب آپ تشریف لائے تو میں نے پوچھا اللہ کے نبی اتنا لیٹ آئے ہیں، خیریت تو تھی، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے فرمایا عائشہ کوئی مسئلہ نہیں، بس میں آ رہا تھا، رات میں میں نے دیکھا ایک جگہ پر سالم کا غلام حذیفہ قرآن پڑھی جا رہا تھا۔ عائشہ وہ اتنے پیار سے پڑھ رہا تھا، اتنی محبت سے پڑھ رہا تھا، اتنی سوچ سے پڑھ رہا تھا، میں نے کھڑے ہو کے سننا شروع کر دیا۔ وہ پڑھتا گیا میں سنتا گیا، وہ پڑھتا گیا میں سنتا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کافی دیر کے بعد مجھے اتنی خوشی ہوئی، آسمان کی طرف میں نے چہرہ اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ تیرا شکر ہے مجھے ایسے امتی دیے ہیں جو قرآن کو خوبصورت کر کے پڑھتے۔ نبی کا سینہ ٹھنڈا ہو گیا ایک غلام کا قرآن سن کے۔ میرے بھائی اگر تو چاہتا ہے نبی راضی ہو جائے، اللہ کے نبی کو خوشی ہو، اپنے بچوں کو بہترین آواز میں قرآن پڑھانا اور ان کو قرآن کی تلاوتیں سننا سکھلانا، اس کے مقابلے کروانا، گھر میں اس کا ماحول بنانا، اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گھر کو بھی بناتے ہوئے نا یہ ٹی وی لان، یہ چیزیں تو آ گئی ہمارے نقشے کے اندر، لیکن قرآن لان، ترجمہ کلاس، یہ چیزیں نہیں آ سکی۔ حالانکہ اس کا نام بھی قرآن کے نام پہ ہونا چاہیے، اور واقعتاً جو گھر کا سب سے بڑا حال ہو اس میں سارے قرآن مجید لے کے بیٹھے ہوں، والد ایک آیت پڑھ رہا ہو اور جناب اس کا ترجمہ پڑھا رہا ہو، آپ اندازہ لگائیں کہ خالق کائنات کتنا خوش ہوں گے اس گھر والوں کو دیکھ کر۔ صفا کے چبوترے پہ اللہ کے نبی درس دے رہے اور کہتے ہو صفا والو مجھے یہ بتاؤ، تم لوگ ایک ٹائم کا کھانا مل جاتا ہے، پھر پتہ نہیں کتنے وقت ملتا ہی نہیں، کوئی آ جائے تو کھا لیتے ہو، نہ آئے تو ایسے ہی گزارے کر لیتے ہو۔ یہ جو منڈی ہے نا عقیق اور بتہان، اگر میں تمہیں کہوں کہ صبح صبح آپ میں سے 2 بندے چلے جائیں
اور جتنی اونٹنیاں چاہیے وہ لے کے آ جائیں، نہ چوری کا مال ہوگا، نہ زبردستی ہوگا، نہ پیسے دینے پڑیں گے، فری میں مل جائیں گی۔ تو بتاؤ کیا تمہیں پسند ہے؟ مسکرا کے کہنے لگے اللہ کے نبی کون پسند نہیں کرتا کہ سواریاں بہترین قیمتی مل جائیں اور بغیر پیسوں کے مل جائیں، اور صبح صبح بغیر محنت اور مشقت کے مل جائیں۔ فرمایا پھر مسجدوں میں جایا کرو، 2 آیتیں سیکھ لیا کرو، 2 اونٹنیوں سے بہتر 3 آیتیں سیکھ لو گے، 3 سے بہتر 4 سیکھ لو گے، 4 سے۔ آیات کو سیکھو، اصل دولت یہ ہے، قرآن کو سیکھو، اصل سرمایہ یہ ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر ان لوگوں کو بشارت دے دو، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ پاک نے قرآن میں شفا بھی رکھی ہے، ہدایت بھی رکھی ہے، رحمت بھی رکھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، غور کرنا ذرا۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کائنات والوں بہترین بندہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر نہیں، بہترین بندہ میڈیکل سیکھنے والا نہیں، بہترین بندہ انجینئرنگ سیکھنے والا نہیں، بہترین بندہ دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں، دنیا کی بڑی بڑی اللہ اکبر کبیرہ یونیورسٹیوں میں جانے والا نہیں۔ تیری نظر اس پہ ہے، خالق کی نظر کس پہ ہے؟ فرمایا خیرکم، مسجد میں ناظرہ پڑھنے والا بچہ، خیرکم ترجمہ قرآن پڑھنے والا بزرگ، خیرکم جمعے میں قرآن سیکھنے والوں، خیرکم مسجدوں میں قرآن سیکھنے والوں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا محبوب ان کو بتاؤ میں اللہ کی نظر میں وہ بندہ سب سے بہترین ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھلاتا ہے۔ اچھا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے جملے کتنے پیارے نکلوائے۔ فرمایا خیرکم، بہترین وہ من تعلم القرآن، پہلے طالب علم کا ذکر کیا پھر ٹیچر کا ذکر کیا، اس لیے کہ طالب علم کی محنت زیادہ ہے، وہ بیچارہ سارا دن پڑھی جا رہا ہے۔ استاد تو پڑھانے کی تنخواہ بھی لے لیتا ہے، طالب علم تو کوئی تنخواہ نہیں لیتا۔ اساتذہ بچوں سے کام بھی لے لیتے ہیں، بچے تو استاد سے کوئی کام نہیں لیتے۔ بچے کی محنت زیادہ ہے، اللہ نے بچے کا درجہ بھی بڑھا دیا، سیکھنے والے کا درجہ بڑھا دیا۔ شرماؤ نہیں، اللہ کی قسم وہ بندہ بڑا ہی خوش نصیب ہے جو کہتا ہے مجھے قرآن سکھلا دو، بے شک بال سفید ہی کیوں نہیں آگے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مجھے بڑی خوشی ہوئی، ہمارے ایک نمازی کافی عمر ہو گئی تو مجھے کہتے قاری صاحب شرم آتی ہے نماز پڑھتے ترجمہ نہیں آتا، مجھے ترجمہ پڑھایا کرو۔ واللہ مجھے اتنی بڑی خوشی ہوئی نا کہ یار عمر کے اس درجے میں یہ احساس پیدا ہو گیا، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اور یہ کوئی یعنی کہ پریشانی والی بات نہیں، اب میں بڑا ہو گیا ہوں، لو جی اب میں کسی امام سے کہوں، او بھائی یہاں پریشانی نہیں، قبر میں جب فرشتوں نے پوچھ لیا، اللہ نے جب پوچھ لیا، وہاں کیا جواب دو گے؟ اور اللہ کی محبت تو اتنی ہے، فرمایا میرے قرآن کو پڑھتا ہے، زبان موٹی ہو گئی، بیچارے کو پڑھنا نہیں آتا، فرشتوں یہ تنگ ہو رہا ہے، اجر بھی اس کا ڈبل لکھتے جاؤ۔ چاہیے تو یہ تھا نا جوانی میں کدھر رہا، جب عقل ٹھیک تھی، دماغ ٹھیک تھا، اب جب سب کچھ موٹا ہو گیا، عقل کا موٹا، دماغ کا موٹا، زبان کا موٹا، پڑھا جاتا نہیں، بولا جاتا نہیں، گھٹنوں سے تنگ ہے، اٹھا بیٹھا جاتا نہیں، اب تجھے یاد آ گیا؟ نہیں، مالک تانے نہیں دیتا، مالک اجر دورے کا اعلان کرتا ہے، یتکعکعو، یہ اٹک اٹک کے پڑھتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے فرشتوں میرا بندہ بڑا عظیم ہے، پڑھنے آ گیا ہے، محبت سے آ گیا ہے، وہ قرآن پڑھ رہا ہے، اس کا اجر بھی ڈبل لکھ دو اس کی تکلیف کی وجہ۔ اللہ ہم سب کو یہ ذوق و شوق پیدا کرنے کی توفیق۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔
کائنات والو جس نے عزت لینی ہے قرآن سے جڑ جاؤ، جس نے برکت لینی ہے قرآن سے جڑ جاؤ، جس نے اپنا گھرانہ عزت والا بنانا ہے قرآن سے جڑ جاؤ۔ اللہ فرماتے ان اللہ یرفع، لوگوں میں نے عزت اسی کو دینی ہے، میں نے بلند اسی کو کرنا ہے، میں نے باوقار اسی کو کرنا ہے۔ قوم میں عروج دوں گا، ملکوں میں ملک کو عروج دوں گا، خاندانوں میں خاندان کو عروج دوں گا جو قرآن سے جڑ جائے گا۔ سارے بچوں میں سے اس بچے کو عروج دوں گا جو قرآن سے جڑ جائے گا۔ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ فرماتے ہیں اس بندے کے مقابل میں کسی کو کھڑا نہیں ہونے دوں گا جو قرآن سے جڑ گیا۔ یہ میری کتاب سے جڑا، یہ میری کتاب پڑھنے والا، یہ میری کتاب سے محبت کرنے والا، اس کا مقابلہ کسی سے نہیں، کوئی اس کو پہنچ نہیں سکتا۔ اچھا دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نا کبھی کبھی عزت وقار دکھا دیتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو آپ کے بچوں کے یونیورسٹیوں کے اندر میرٹ بنتے ہیں، میرٹ لسٹ کے اندر 20 نمبر حفظ قرآن کس کو ملتے ہیں؟ اللہ نے دکھا دیا کہ دیکھ لے میں نے تجھے ممتاز ادھر کر دیا، حالانکہ ابھی تو صرف اور صرف ابتدا کی سیڑھی پہ کھڑا ہے، آگے کتنا مقام دوں۔ 20 نمبر میرٹ میں لے کر کے وہ وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں بچہ بڑی محنت سے نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحیح بخاری میں آپ نے فرمایا لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، جو قرآن کو نا خوبصورت کر کے پیار سے اچھی آواز سے نہیں پڑھتا، لوگوں وہ میرا نہیں ہے۔ میرے بھائی اپنی عمر کی فکر نہ دے کر، اپنے امتی ہونے کی فکر کر۔ اگر تجھے قرآن نہیں آتا، اللہ کے نبی تو فرما رہے میرا نہیں ہے، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں، من لم یتغنى بالقرآن، جو قرآن کو خوبصورت کر کے، یہ نہیں ہے کہ سادہ قرآن دادی اماں نے پڑھایا تھا بس اب بھی بیچارہ اٹک اٹک کے کبھی جمعے والے دن کاف پڑھ لیتا ہے، کبھی رمضان میں سورہ رحمان پڑھ لیتا ہے، یاسین پڑھ لیتا ہے۔ او میرے بھائی اللہ کے لیے اس سستی کو دور کر، آج اللہ نے وقت دیا ہے، آج اس وقت کی قدر کر۔ انٹرنیٹ پر بڑی بڑی ایپ آ چکی ہیں جس میں آپ قرآن مجید کو سیکھ سکتے ہیں، وہ آپ کو پڑھائیں گے، آپ لفظ پڑھتے ہیں وہ آپ کی تصحیح کروائیں گے، تجویدی ایپ ہے۔ ائمہ مساجد موجود ہیں، کوئی عذر نہیں رہے گا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قیامت والے دن نبیوں کے امام نے ایک شکایت لگانی ہے، رسولوں کے امام نے ایک شکایت لگانی ہے، یہ ذرا کان کھول کے سن لو۔ او میرے بھائیوں، صف اول میں نماز پڑھنے والوں، تہجد گزارو، مسجدوں سے جڑنے والوں، عمرے اور حج کے لیے بڑی کوشش کرنے والوں، اللہ کے لیے میں واسطہ دے کے کہتا ہوں اس بات پہ غور کر لو ذرا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت والے دن ایک شکایت میں نے تمہاری لگانی ہے۔ اللہ کے نبی کس بات کی شکایت لگاؤ گے؟ یہ نماز میں سستی کرتے تھے، واقعی سستیاں تو بڑی ہیں۔ اللہ کے نبی یہ بندے روزوں میں سستیاں کرتے تھے، یہ بندے ذکر میں سستیاں کرتے تھے، یہ ایک دوسرے کا احساس کرنے میں سستیاں کرتے تھے۔ بڑی کمزوریاں انسانوں کے اندر موجود ہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا نبیوں کے امام نے ایک شکایت لگانی ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے، نماز کی شکایت نہیں ہے، روزے کی شکایت نہیں ہے، حج کی شکایت نہیں ہے، حسن سلوک صلہ رحمی کی شکایت نہیں۔ اللہ کے نبی نے شکایت لگانی ہے کہ انہوں نے قرآن سے درست سلوک نہیں کیا، قرآن نہیں سیکھا، قرآن نہیں صحیح پڑھا۔ یہ شکایت نبی نے اللہ کی عدالت میں لگا۔ میں کہتا ہوں سچی بات ہے، بس یہ ایک آیت ہی پورے جمعے کا خلاصہ ہے۔ کون بد نصیب ہوگا جس کی نبی شکایت لگائے گا؟ میرے بھائی اپنے آپ کو بچانا ہے تو آج وقت ہے، شرما نہیں، اپنی آخرت بچا، شرما نہیں، اپنے آپ کو امتی ثابت کرنے کے لیے وقت کو قیمتی بنا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ فرماتے پھر قرآن کی طرف آئے گا
تو پریشان ہے؟ شیطان کہتا ہے لے لوگ کی کہیں گے، فلاں کی کہے گا، میں تجھے کہتا ہوں تجھے عزت ملے گی، میں کہتا ہوں تجھے بلندی ملے گی، اللہ کہتے ہیں میری گارنٹی تجھے وقار ملے گا، تو آنا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، حضرت عمر نے مکے کے گورنر کو نافع کو بلایا، کہا فلاں جگہ پہ آ کے مجھے مل اور ضروری کام ہے اور جلدی سے آ جا۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں جلدی جلدی آ گیا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، آ کے پوچھا کیا حالات مکے کے؟ ٹھیک ہیں، فلاں مسئلہ حل ہوا ہے؟ جی ہوا ہے۔ تو بات کرتے کرتے کہتے ہیں نافع وہ مکے میں پیچھے اپنا نائب کس کو بنا کے آئے؟ کہتے ہیں ابن ابی نبزہ کو۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ ایک غلام ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے سے۔ کہا اللہ کے بندے، مکے کا گورنر ایک غلام کو بنا کے آ گیا، قریشیوں پر ایک گورنر غلام کو بنا کے آ گیا، اور ہاشمیوں کا گورنر تو غلام کو بنا کے آ گیا، کیا تو نے سمجھ کے اس کو گورنر بنایا؟ وہ کہتے ہیں پیارے عمر غصہ نہ کرو، مکے کے اندر اس سے پیارا قرآن کسی کو آتا ہی نہیں۔ جب اتنی بات کہی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کا غصہ بالکل ختم ہو گیا اور فرمانے لگے اللہ کے نبی نے سچ کہا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ قرآن کے ساتھ جڑنے والے کو کبھی گرنے نہیں دیتے، اللہ پوری دنیا سے بلند کرتے ہیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مکے کا گورنر کسی غلام کو بنایا جائے گا، اور قرآن نے مکے کا گورنر ایک غلام کو بھی بنا دیا۔ قرآن سے جڑنے پر میرے بھائی عزت وقار ہے۔ نہیں جی نہیں، رہو مسجدوں سے دور، مولویوں سے دور، درسوں سے دور، قرآن سے دور، بچے کو یہ نہیں پڑھنے دینا، یہ نہیں پڑھنے دینا۔ پھر جب تیری میت پڑی ہوگی نا تو دیکھیں گے سوائے چند آنسو بہانے کے اور تیری وراثت پر لڑنے سے یہ کچھ بھی نہیں کرے گا، یہ تیری قبر پر دعا تک نہیں لے جائے گا، یہ تجھے سزا ملے گی، تو نے اس کو قرآن سے دور رکھا۔ تیری قبر پہ بھی دعا وہی بچہ کرنے جائے گا جس کو تو نے محبت سے قرآن کی طرف لگایا، اور دنیا میں بھی تجھے اس نے فائدہ نہیں دینا، آخرت میں بھی فائدہ نہیں دینا۔ قرآن پر لگاؤ گے اپنی اولاد کو، دنیا کا بھی فائدہ ملے گا، آخرت کا بھی فائدہ ملے گا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالق کائنات فرمائیں گے قیامت والے دن جب ساری دنیا کے انسان جمع ہو جائیں گے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ذوالجلال فرمائیں گے اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ او میرے مسلمان بندے، آ جا جنت میں جنت تو بڑی بڑی لوگوں کو دوں گا، نمازیوں کو بھی جنت دی، اور نمازی تیری جنت اتنی ہے، حاجی صاحب تیری جنت اتنی ہے، روزے دار تیری جنت یہ ہے، فلاں تیری جنت یہ ہے۔ مگر قرآن کا حافظ آ گیا، قرآن کا قاری آ گیا، قرآن پڑھنے والا آ گیا، قرآن پڑھانے والا آ گیا، اللہ پاک نے جنت کی لمٹ ختم کر دی، جنت کی تعداد ختم کر دی، جنت کی پیمائش ختم کر دی۔ فرمایا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ دنیا کے اندر کمشنروں کو بڑے بڑے ایکڑوں پر کوٹھیاں ملتی ہیں، وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کو بڑے بڑے محلات مل گئے، دنیا کے اندر امام کو قاری صاحب کو کبھی کرائے کے مکان، کبھی 2 مرلے کا، کبھی 3 مرلے کا، کبھی اوپر کا پورشن، کبھی مسجد کے اوپر، کبھی واش روموں کے اوپر، بڑی تکلیفیں اٹھا لی، آجا آج انعام ملے گا، تیرے صبر کا تیرے قرآن کا انعام ملے گا۔ اللہ فرمائیں گے جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا اور قرآن پڑھتا جا، جہاں تک والناس کی سین آئے گی وہاں تک کی ساری جنت میں تیرے نام الاٹ کرواؤں گا۔ یار اس سعادت کے لیے ہی پڑھنا شروع کر دے، اس سعادت کے لیے 30واں یاد کر لے، تو بھی کہہ سکے گا یا اللہ زیادہ نہیں، 30ویں کا حافظ تو میں بھی ہوں، میں بھی آرام آرام سے پڑھتا جاؤں گا۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم، آہستہ آہستہ پڑھتا جائیں، کوئی جنت کی 2 4 5 8
एकड़ की ज़मीन तुझे भी मिल जाएगी, शुरू कर इंशाअल्लाह। मेरा मालिक ये नहीं कहता, इसमें कहीं भी नहीं लिखा जिसने पूरा कुरान हिफ्ज़ किया होगा। कहा नहीं, जिसको कुरान याद है अल्लाह उसको कहेंगे चल तू पढ़ना शुरू कर। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे भाई, ये बरकतों वाली ज़िंदगी, शिफा वाला मामला और रहमत वाला मामला सिर्फ किताबुल्लाह के साथ। इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कायनात वालों, जो बंदा कुरान से जुड़ा होगा, याद रखना मरने के बाद लोग इसको कब्र में दफना के वापस आ जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। जब अपने भी आ गए, बिगाने भी आ गए, दोस्त भी आ गए, रिश्तेदार भी आ गए, औलाद भी छोड़ के आ गई, अल्लाह अकबर कबीरा, उस वक़्त कब्र में इसके पास आएगा नूरानी शक्ल में कुरान। ये कहता सारे चले गए, तू कौन है? कहता मुझे नहीं जानता, मैं वही ज़िक्र हूँ, मैं वही कुरान हूँ, मैं वही तलावत हूँ जिसको तूने नहीं छोड़ा। हमारा साथ तो मरने के बाद भी चलता है, हम भी आपको नहीं छोड़ेंगे। कब्र में साथ तेरा कुरान जाएगा। वल्लाह किस कदर ये सादतमंद इंसान है। और खुशी समझा करो ऐसे तालिब इल्मों पर ख़र्च करके, ऐसे तालिब इल्मों की कफ़ालत करके, या अपने बच्चों को ऐसी जगह पे भेज के। मेरे भाई, अगर तू अपने बच्चे को नहीं भेज रहा, तो अपना पैसा नहीं लगा रहा, इसमें सआदत तेरे लिए नहीं। गौर कर, मेरे रब ने कबूल ही नहीं की तेरी औलाद, मेरे रब ने तेरा पैसा ही कबूल नहीं किया। हमारे मोहल्ले में कहता, मस्जिद में नहीं, बड़ा मौलवी साहब ने शोर डाला, मैंने 1 रुपया नहीं दिया। मैंने कहा निकम्मे, तूने दिया नहीं, मेरे रब ने तेरा लिया नहीं। मस्जिदें बन जाती रुकती नहीं है। मुझे बताओ कौन सी मस्जिद है जो आज तक बननी शुरू हुई और कहा कि नहीं जी हमने इसका काम बंद कर दिया था, याद ही क्या आधी खड़ी रह गई क्योंकि लोगों ने पैसे। मालिक का घर है, वो बनवा लेता है, लेकिन वो लेता हर एक से नहीं है, वो कबूल हर एक का नहीं करता, वो तौफीक हर एक को नहीं देता। तो अपनी खुशकिस्मती समझ, अल्लाह तेरे से कोई काम ले ले, अपने बच्चे को लगा के इन बच्चों पे खर्च करके ऐसी जगह पे, इस जगह मस्जिद बना दी, उस जगह बना दी, वहाँ बना दी। मेरे भाई वल्लाह तूने अपने लिए असल फैक्ट्री तो तब खोली है जब तूने वहाँ पर अल्लाह की किताब की तालीम का मरकज़ बना दिया। तालीम कुरान का मरकज़ असल मिल है, असल फैक्ट्री है, असल इंडस्ट्री है, असल तेरी प्रॉफिट का ज़रिया है। अल्लाह अकबर। ये ठीक है कि ये प्रॉफिट अभी नहीं, कुछ देर के बाद जब आंखें बंद हो जाएंगी, बच्चे शोर डालेंगे, वो फ्रंट वाली कार्नर वाली कहता है दुकानें मेरी, दूसरा कहता है वो फलां जगह कब्ज़ा मेरा, तीसरा कहता है बैंक अकाउंट वालों को जाके। बाप की मैयत के सरहाने पर बैठ के सोच रहे होते हैं रजिस्ट्रियाँ इकट्ठी कैसे करनी है, ATM कार्ड कैसे हाथ में करना है, फलां कैसे करना है। ये वही करेंगे जिन बच्चों को तूने कुरान से दूर रखा, और ये कुरान से दूरी की सज़ा है मेरे भाई। अल्लाह के लिए आओ, अपनी नस्ल को जो मर्ज़ी बनाओ, मगर पहले कुरान को पढ़ने वाला अच्छा कारी ज़रूर बनाओ। इसी पर इन्वेस्ट करो, इस पर मेहनत करो। अल्लाह दुनिया में भी आपके बच्चे को रूह देगा, अल्लाह आखिरत में भी आला मकाम देगा, अल्लाह कब्र को भी रोशन करेगा। मालिक ज़िंदा रखे ईमान पर, मौत आए शहादत वाली मकबूल मौत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।